محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سب سے پہلے تو آپ سب مومنین مومنات کو جو موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت منزلت اور فضیلت سننے کے لیے ان سب کو پروردگار عالم شفاعت رسول اللہ شفاعت اہل بیت رسول اللہ عطا فرمائے. اور آج کی رات ظاہر سی بات ہے کہ دو ولادتیں ہیں آج کی شب میں روایت کے مطابق، ایک حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دوسرے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کی، یعنی ہمارے چھٹے امام کی. اب یہ بات واضح ہے کہ ان دو ہستیوں پر کو تو چھوڑ دیجئے، ایک ہستی بھی ان میں سے اگر آپ امام صادق علیہ السلام پر گفتگو کریں یا رسول اللہ پر، تو روایات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، قرآن کی آیات کو دیکھیں، نبی کریم کی سیرت طیبہ، جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کی رفتار تھی، کس طرح سے آپ نے سماج میں زندگی گزاری اور اس کے کیا فلسفے ہیں، کیا حکمتیں تھیں، قرآن نے کس طرح سے نبی کریم کے کردار کو بتلایا ہے، ائمہ نے کس طرح سے بتلایا ہے، ایک ایک چیز جو شخصیت کا گوشہ ہے اس پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر کئی برس چاہیے کہ انسان گفتگو کرے اور مسلسل روایات کو دیکھتا رہے، حدیث کو، اور اس کے مطابق گفتگو کرے، پھر زیارات جو رسول اللہ کی آئیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم کے فضائل جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے صادر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، نمودار ہوئے ہیں، ان پر تو یہ معمولی کام بالکل بھی نہیں ہے. اپنے حوالے سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ اگر ہم دیکھیں، میں ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر ہم معصومین کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بیان فرمایا ہے، تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اور آپ نبی کریم معصومین تمام کے تمام جو ہستیاں ہیں جو اہل بیت سے متصل ہیں، جن کے لیے نص آئی جو منصوص ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے. رسول خدا کی تو آپ بات چھوڑ دیجیے، ائمہ معصومین پر تو گفتگو کرنا ہی، ان کے اوپر بحث کوئی کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال یہ اس بات کی بنیاد نہیں بنتا کہ ہم کچھ بھی گفتگو نہ کریں، اور پھر ہم اپنے آنے والی نسل کو کیسے بتائیں گے، پھر ایک محبت کیسے پیدا ہوگی جس کی ہم کو ضرورت ہے، محبت رسول اللہ کی، محبت اہل بیت کی. اور دوسری بات یہ کہ حق ہے ہم پر رسول اللہ کا کہ یہ تمام نیکیاں سکھائیں، ہم کو جہنم سے بچایا، جنت کا راستہ دکھایا، وہ دین دیا کہ جو بہترین دین ہے، طہارت پاکیزگی ہمارے گھروں میں نبی کریم کے صدقے میں ہے، اور پھر نبی کریم کی تعلیمات کا جو سلسلہ چلا. تو بہرحال اس پر گفتگو تو کرنی ہے. اور یہ یہاں تک ایک چھوٹا سا ایک مقدمہ اور تمہید. اور اب اگلی بات یہ کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت حجت صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں کہ مولا یہ مبارکباد ہم سے قبول فرمائیں. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آیت کے ساتھ گفتگو شروع کروں، یہ اعزاز اور یہ افتخار جس پر غرور فخر جتنا بھی کیا جائے کم ہے. یہ وہ تمغہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی تمغہ، کوئی میڈل ہم کو نہیں مل سکتا، کوئی تعریفی سند، کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ اس سے بڑھ کر ہم کو نہیں مل سکتا. پہلے میں ذرا سا اس ایٹماسفیئر میں آئیے آپ کہ پہلے میں نے تو کہہ دیا کہ حضرت حجت ہماری اس مبارکباد کو قبول کریں، آج کی رات قبول کریں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قبول نہ کریں، ان کی مرضی ہے، تو قبول کریں اس مبارکباد کو. یہ جو میں نے کہا کہ ہماری مبارکباد کو قبول کریں، یہ تھوڑا سا سمجھاؤں میں آپ کو کہ
جو ہمیں امام رضا علیہ السلام نے حکم دیا. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے رسالت مآب کی ذات والا صفات پر. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ایک اس باغ میں، اس ماحول میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو ہم سمجھ کر سن کر پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. دیکھیے، دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، پوری دنیا اس کے پرچم تلے ہے. اس کے گھر میں ایک ولادت ہوتی ہے بچے کی، پوتا پیدا ہوتا ہے، نواسا پیدا ہوتا ہے. اس بیٹی سے اس کو بہت محبت ہے، اس داماد سے یا اس بیٹے سے یا اس بہو سے. تو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کو خوشی ہوگی. کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے بیٹے یا بیٹی کی تو بہت خوشی ہوگی. اچھا، جب خوشی ہوگی، دیکھیے اس مثال کو بہت غور سے سنیے گا. مجھے ایک حدیث اس مثال کے بعد آپ کے سامنے پیش کرنی ہے امام رضا علیہ السلام کی. خوشی ہوگی، جب خوشی ہوگی تو اطراف کے شہر والے تمام کے تمام سلاطین، بادشاہ، ایک ہوتا ہے شاہ، ایک ہوتا ہے شاہنشاہ، ایک کے زیر نگی، ایک کے پرچم کے تحت ایک حکومت ہوتی ہے. کبھی کبھی جو تاریخ نے دیکھا کہ کچھ بادشاہ ایسے تھے کہ 10 ملکوں کے مالک تھے، 20 ملکوں کے مالک تھے، ان کو وہاں سے خراج آتا تھا. تو پھر یہ معمولی بادشاہ نہیں ہے. اب اس کی ہوئی ہے ولادت، خوشی کا موقع آیا ہے، یا کسی کا بیاہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع آیا ہے تو نزدیک ترین لوگ مبارکباد دینے آئیں گے. پھر اس کے بعد باری آئے گی اس سے نچلے درجے کے لوگوں کی، اس سے نچلے درجے کے لوگوں کی. پھر اس کے بعد گاؤں کے، شہر کے تمام لوگ آئیں گے جو شہر میں کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں، کسی بھی آکوپیشن سے منسلک ہیں. یہ بھی آپ بات جانتے ہیں. تو یہ شخص، یہ بادشاہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو گلے لگائے، ہنسی خوشی کے ساتھ، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت کھول کر باہوں کو اپنے ان سے ملے، دوست آئیں، رشتہ دار آئیں، کئی گھنٹے تک گپ شپ ہو اس کے اندر، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک دفعہ یہ بادشاہ، اس کے دروازے کے آگے جو شخص جھاڑو لگاتا ہے، جو اس کے استبل کا نگراں ہے، اس کے گھوڑوں کو، مویشیوں کو، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، گائیں، بھینسیں، بھیڑ، بکری، یہ سب ہے، گھوڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. کوئی اس کی کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کسی اور طرح کی نوکری. یہ ان کو بھی اسی طرح سے کہا کہ ہاں بھائی آج تمہارے گھر کی خوشی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص جھاڑو لگاتا ہے اس بادشاہ کے دروازے کے آگے، جو شخص اس کی گاڑی کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جو شخص کے استبل کی اور جہاں پہ بھیڑ بکریوں کو اور جو باڑا ہے، یا آپ کہیے کہ جو استبل ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، سائس ہے، اس کے ہاتھی کا مہاوت ہے، ہاتھی چلاتا ہے، پرانے راجاؤں کی، بادشاہوں کی، ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ بادشاہ اس سے بھی اسی طرح سے ملے جس طرح سے اپنے تمام دیگر رشتہ داروں سے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو نوکر ہیں، مہاوت، سائس، راتب دینے والا، ڈرائیور، جھاڑو لگانے والا، یہ اس طرح کے لوگ اس ولادت کو کیا سمجھ کہیں گے؟ آج بادشاہ سلامت بہت خوش ہیں، ہم کو بھی اپنے برابر میں لا کر بٹھایا، ہم کو بھی اس جگہ پر بٹھایا جہاں پہ نزدیک ترین حکمران، بڑے بڑے وزیر، مشیر، امراء، نوابین، فوج اور سول اداروں کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم کو بھی وہاں پر بٹھایا. یہ ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ ولادت ہونی چاہیے. اچھا، غم کی جب کیفیت آئے، خدا نخواستہ اس کی یا کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، بہت بڑے شہنشاہ کا، امپرر کا، پھر یہ سب آئیں تسلیت دینے کے لیے، تعزیت پیش کرنے کے، سب کو گلے لگائے، گریا ہو اور پھر سب تعزیت کریں. پھر یہ اسی طرح سے اپنے نچلے ترین درجے کے جو نوکر ہیں ان کو بلائے، یہ آئیں تعزیت کے لیے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو اپنے سلاطین، امراء، ایڈوائزرز، ایگزیکٹو کلاس، بڑی جو شہر کے بڑے اونچے لوگ ان کے ساتھ جو سلوک کرے. تو یہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہم کو اتنی عزت ملی اس غم کے موقع پر بھی اور خوشی کے موقع پر بھی. اگر آپ نے یہ بات مثال سمجھ لی تو اب چلیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے اوپر. ہماری آپ کی اوقات کیا ہے سرکار؟ ہم ہیں کہاں پر کھڑے ہوئے؟ ہماری نماز، روزہ. اب اگر ہم جیسوں سے کہیں، اچھا کبھی کبھی میں اس مثال کو مزید مکمل کر دوں تاکہ بالکل ذہن میں جا کے جم جائے اچھی طرح سے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ جھاڑو لگاتا ہے، وہ جو بیچارہ ہماری گلی میں، وہ جو نکڑ میں اس کی دکان ہے، اس سے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ لگتا ہے کہ صاحب ان کے گھر میں موت ہوئی ہے. وہ آتا ہے، ہم بڑے اس سے ایک رسمی طریقے سے ملتے ہیں، خوشی بھی ہو، ہم کہتے ہیں بہت شکریہ. لیکن جو بہت نزدیک کا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ ہم خوشی کے موقع پر بھی بڑے اچھی طریقے سے ملتے ہیں اور غم کے موقع پر بھی بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. صحیح. اچھا، اب اگر کسی کو نچلے ترین درجے کا ملازم ہے، نچلے ترین درجے کا، آخری لیول کا ملازم ہے، اس کو گلے لگائے اسی طرح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غم کا موقع تھا
یہ بڑا اہم تھا، یہ معمولی غم نہیں تھا، ہر ایک کو مساوی درجہ دیا گیا، ہر ایک کے ساتھ وہ تعلق استوار کیا گیا. بات سمجھیے گا. اب اگر آپ نے مثال سمجھ لی، امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی. اوقات ہماری کچھ نہیں ہے، کوئی معمولی فلاں کام کرتا ہے، کوئی فلاں کام، کوئی محبت ہے، کوئی سائز ہے، کوئی راتب کھلاتا ہے ہاتھی کو، کوئی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی اچھا وہ بھی اگر ہو اس درجے کا تو. لیکن اب خوشی کا موقع آیا، یہ بادشاہ، شہنشاہ، سلطان یہ کہے کہ آئیے گھر پہ، سب کو گلے لگائے، اپنے ساتھ بٹھائے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلطان نے ان تمام آداب کو، ان تمام رسومات کو، ان تمام فارمیلٹیز کو، ان تمام پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھ دیا کہ بھائی آج دروازے کھول دیے جائیں، آج ہم خوش ہیں. تو اب آپ بتائیے کتنی خوش ہوں. اب چلیے حضرت رضا سامن الحجت صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں کہ امام نے کیا فرمایا. کہا کہ دیکھو، فَحْزُن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرَحِنَا. شبیب کے بیٹے، جب ہم غمگین ہوں تو ہمارے غم کی خاطر اور ہمارے غم کی خاطر تم بھی غمگین رہو، اور جب ہم خوش ہوں تو ہماری خوشی کی خاطر تم بھی خوش رہو. یہ ہم سے کہہ رہے ہیں. شبیب، ریان ابن شبیب ہیں کون؟ ریان ابن شبیب کس ڈیجٹ کا نام ہے حضرت رضا سلام اللہ علیہ کے سامنے؟ مولا یہ تمغہ دے رہے ہیں، دیکھو ہم جب خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی کی خاطر خوش ہو جاؤ. وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اور تمہیں چاہیے کہ ہماری ولایت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا، کوئی شخص اگر کسی پتھر سے محبت کرے، خدا اس کو قیامت کے دن اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تو آپ نے توجہ کی، خوشی ہوئی ہے آئمہ کے گھر میں. جناب آمنہ بنت وہب کی آغوش مطہر میں رسول خدا تشریف لائے. جناب عبداللہ اگرچہ زندہ نہیں تھے اس وقت، بیٹا نصیب ہوا. عبد المطلب کی نسل آگے بڑھے گی، آخری نبی آیا ہے. جناب عبد المطلب خوشی منائے، جناب ہاشم عبد مناف خوشی منائے، جناب آمنہ خوشی منائے، جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد، جناب حمزہ خوشی منائے، بقیہ بنی ہاشم خوش. سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن قیامت تک کے لیے جو چاہتے ہیں رسول اللہ کو اور اہل بیت کو، ان سے کہہ دیا گیا دیکھو تم کسی بھی درجے کے ہمارے نوکر ہو، ادنا ترین درجے کی تم ہماری نوکری کرتے ہو، لیکن تم کرتے ہو ہماری نوکری. تم کام تو کرتے ہو ہمارے استبل میں، جھاڑو تو لگاتے ہو، جھاڑو دیتے ہو ہمارے گھر کے آگے دروازے کے. تم ہمارے ہاتھی کے سائس ہو، تم ہمارے ہاتھی کو راتب کھلاتے ہو، تم ہمارے گھوڑوں کو کی تربیت کرتے ہو، مہاوت ہو ہمارے. لیکن تم ہمارے مہاوت ہو، تم ہمارے سائس ہو، تم ہمارا راتب کھلاتے ہو، تم ہماری خدمت کرتے ہو. نچلے درجے کے نوکر ہو لیکن ہو ہمارے. لہٰذا ہم اپنے تمام نوکروں پہ ایک نظر لطف کرتے ہیں، ایک نظر ترحم کرتے ہیں، جس حد تک اس کے وجود میں استعداد ہو. بلکہ استعداد ہم دیتے ہیں، اسے صلاحیت ہم دیتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید کے راستے پر چلے، پل صراط، تطایر کتب، نصب ترازو کے وقت قیامت میں جہنم سے بچے. یہ استعداد ہم دیتے ہیں. آپ نے توجہ کی کہ امام رضا کو کیا ہے اس بات کی ضرورت کہ وہ اپنے غم کے موقع پر ہم سے کچھ توقع رکھیں. امام رضا علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر ہم سے توقع رکھیں. لیکن یہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے. لہٰذا غم اہل بیت منایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے. یاد کیجئے، رکھیے گا، ذہن میں رہے کہ یہ آپ کو اور مجھ کو وقعت دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے. عالم خاک رب عالم پاک، مٹی کی کیا اوقات اور عالم پاک کی کیا اوقات. این التراب و رب الارباب، کہاں مٹی اور کہاں وہ رب جو تمام ارباب کا رب ہے. تو اس بات پہ توجہ کریں کہ یہ معمولی طریقے سے نہ گزرے. ایک بات. اب ہم چلتے ہیں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور ہم یہ تقریر جو آج کی ہے، اگر اس کا کوئی ثواب ہے انشاءاللہ کہ ثواب اگر ہے کچھ بھی، تو ہم وہ ہدیہ کرتے ہیں حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ چھٹے امام کی بارگاہ میں ہم نہیں جا سکیں گے. وقت جو ہے پورا ہمارا نبی کریم پر، وہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس میں گفتگو کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر کے، اور خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر خدا نے توفیق دی اور بشرط حیات تو بالکل چھٹے امام پر ہم گفتگو کریں گے. ایک بات، جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، تو دیکھیے اب یہاں سے ہم داخل ہو رہے ہیں نبی کریم پر کچھ گفتگو کرنے کی جرت کر رہے ہیں. یہ میں نے کیوں کہا جرت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تکلفانہ جملہ نہیں ہے، رسمی جملہ بس. ہاں مولانا تواضع نہیں کرے، تواضع وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر کچھ ہو. یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں تو تواضع کیا خاک کریں گے آپ؟ کوئی تواضع کی جگہ نہیں ہے. اگر جناب امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے سمجھنا ہے رسول اللہ کو تو اس کے ذریعے سمجھیے کہ جس نے پہلی نگاہ رسول خدا کے چہرے پر ڈالی، جو آغوش رسول میں پل کر پروان چڑھا اور لڑکپن کی حدود میں قدم رکھا، بچپن سے لڑکپن سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی کی حدود میں قدم رکھا. اس سے پوچھیے نبی کریم کے بارے میں امیر المومنین بتائیں گے کس طرح سے گفتگو فرمائیے. بہت بڑا ٹکڑا
نہج البلاغہ کا بہت بڑا حصہ رسول اللہ کے فضائل کے سلسلے میں جناب امیر نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جملہ صرف آپ کے لیے کافی ہے اور میرے لیے رسول خدا کی فضیلت میں، کہ مولا کائنات نے کس طرح سے بیان فرمایا، لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطَعْ بِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَأَخْبَارِ النُّبُوَّةِ، کہ یا رسول اللہ آپ کی موت سے، آپ کے چلے جانے سے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا جو کسی اور کے جانے سے نہیں ٹوٹا تھا، آسمان کی خبروں کا اور وحی الہی کا۔ خوب توجہ کیجئے گا کہ اس میں فضیلت کیا ہے رسول اللہ کی۔ آسمان کی خبریں تو آتی رہیں گی سرکار، 23 ماہ مبارک رمضان جب آئے گی شب قدر تو ملائکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر ملائکہ روح تمام اتریں گے، کس کی خدمت میں جائیں گے؟ نبی کریم کے بعد جناب امیر کی خدمت میں۔ 28 سفر کو رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے، سفر کے بعد گن لیجیے، سفر کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، 6 مہینے تقریباً، اور 10 دن بعد، 15 دن کے بعد یہ واقعہ ہوگا کہ فرشتے اتریں گے آسمان سے اور مولا کائنات کی خدمت میں آئیں گے، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ملائکہ آتے رہیں گے، جبرائیل آئیں گے جناب سیدہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے، جبرائیل آسمان کی خبریں لائیں گے۔ لیکن سمجھیے آپ کے رسول اللہ کے مقام کو، منزلت کو، بخدا اگر فرزند ابو طالب کی زبان نہ ہوتی، کسی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے رسول خدا کے بارے میں اس حقیقت پر سے پردہ اٹھائے، یعنی ہر خبر مولا کائنات کے پاس آئے گی، ہر چیز مولا کائنات کے پاس آئے گی۔ لیکن جب ان میں رسول کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، یا رسول اللہ آپ کی روح میں کہ وہ طاقت تھی کہ اب آسمان کی خبریں زمین پر براہ راست آپ کے پاس نہیں آ سکیں گی، یعنی وہ تمام اس علم کے بعد۔ تو آپ یہاں سے دیکھیے، کبھی کبھی جو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ عجیب اول فول قسم کی بات ہے، ہمارے بچوں کے عقائد بھی کرنا ہے اس میں، ہمارے بچے بچیاں وہ عجیب قسم کے رستوں پر چل رہے ہیں، ان کو ایک بات ذہن میں اچھی لگتی ہے، ہر آدمی یہاں پر اپنا اجتہاد کرنے لگتا ہے کہ مولانا وہ تو مولا علی کو کیا قرآن کوئی بتائے گا، تو قرآن تو ان کے پاس سے نازل ہوتا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی اور حماقت کی باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں آ رہی ہیں، بچیوں کے ذہن میں۔ قرآن سب سے پہلے نازل ہوتا تھا قلب مطہر رسول خدا پر، ہاں نفس میں وحدانیت ہے، یکسانیت ہے، معیت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کتاب الحجت اصول کافی کے اندر روایات آپ جا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے بزرگ محدثین نے باتیں کی ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اخبار سماوات آتا ہے۔ جب بھی ذات پروردگار عالم کے وجود سے کوئی بھی چیز نازل ہوتی ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں جاتی ہے، اترتی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس آتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسی باتیں مت کیجیے جو ہمارے دائرے سے باہر ہوں۔ انسان پیر اتنے پھیلائے جتنی اس کی چادر ہے، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ یہ چیز واضح ہمارا عقیدہ ہے بالکل کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چیزیں آتی ہیں۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کسی کی موت سے منقطع نہیں۔ یہ کون ادیب نے بھی تعلیم ہے جو فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے 1000 علم کے دروازے سکھائے، وہ حدیث معروف ہے، اور ہر دروازے سے 1000 دروازے نکلتے تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس روایت ہے کہ یا علی جب تم مجھے غسل دے دینا، کفن دے دینا، تمام چیزیں تجہیز میت ختم ہو جائے تو پھر مجھے اٹھا کر بٹھانا، جو سوال کرو گے پوچھنا، میں بتاؤں گا۔ مولا کائنات نے سوال کیے، رسول خدا نے جواب دیے، اس کے باوجود بھی یہ رسول خدا کی ذات ہے کیا، کس مقام پر؟ اور رسول خدا کی ذات اور رسول خدا کے فضائل تمام انبیاء نے، اگلے انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے اگلے والے انبیاء کو بتائے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے بعد خبر کو منتقل کیا، اور جناب موسیٰ نے اپنے بعد خبر کو منتقل کیا۔ جناب عیسیٰ نے بشارت دی ایک پیغمبر کے آنے کی، قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز جو لوگ اصلی ترین حالت میں توریت، زبور، انجیل کو پڑھتے تھے، وہاں پر ان کو نشانیاں مل رہی تھیں۔ حتیٰ سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جب پتہ لگا کہ ایک پیغمبر ظہور کرے گا وہاں پر، اور وہ پیغمبر کی ولادت اور پیدائش ہوگی، تو وہاں پر وہ آئے ایران کو چھوڑ کر، اور تقریباً انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیا ہے، غلام بنے، تشدد کیا گیا، مار پیٹ ہوئی، مظلومیت کے ساتھ آئے، وہ ایک الگ سلسلہ۔ وہاں تک خبر تھی کہ ایک پیغمبر ظہور کرے گا، اور یہ جہاں جہاں پر بھی ادیان الہی تھے وہاں پر یہ بات پھیل چکی تھی۔ لہٰذا اب یہ واقعہ سنیے، عید کا دن تھا اور مکے کی خواتین مسجد حرام میں جمع تھیں۔ اب یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو سوچنا، آج کی نسل کو مشکل ہے، لیکن اس وقت جو آخری گھر تھا وہ بالکل حتیم کے پاس تھا، اور مقام ابراہیم اس وقت متصل تھا بالکل تقریباً خانہ کعبہ کے ساتھ، تو حتیم کے ساتھ اور بالکل گھر نزدیک تھا، یعنی اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھولتا تو وہ
2 قدم 4 قدم 10 قدم کے فاصلے پر خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا. تو مکے کی خواتین جو تھیں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی عید کا دن تھا، کوئی تہوار تھا ان کا مطلب یہ. تو نبی کریم کی بعثت کے اعلان سے پہلے، رسالت کے اعلان سے پہلے تو خواتین جمع تھیں. تو یہ کوئی اپنا ظاہر سی بات تہوار، اور مکے کے لوگوں کی عادت تھی کہ جو لوگ موحد تھے، توحید پر عمل کرتے تھے، تو خانہ کعبہ کا ایک احترام کرتے تھے. بہرحال جو اصل میں طاقت تھی وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو بت پرست تھے، تو مکے میں بت بھی آ گئے تھے خانہ کعبہ میں. اب یہ بات اپنی جگہ پر آپ کو پتہ ہے. وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا. یہ یہودی یقیناً توریت اور انجیل اور زبور کا قاری تھا، تلاوت کرتا تھا، معلومات تھی، عالم تھا. اس نے ان خواتین کو دیکھ کر کہا لا یوشک ان یبعث فیکن نبی فایکن استطاعت ان تکون له ارض یطؤها فلتفعل. اس نے ان خواتین کو دیکھا اور ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ بہت جلد تمہارے درمیان ایک نبی مبعوث کیا جائے گا، ایک نبی کو بھیجا جائے گا، ایک نبی آئے گا. تم میں سے جو خاتون بھی یہ کام کر سکے کہ اس کی اس طرح سے خدمت کرے کہ گویا اس کے لیے زیر قدم کا قالین بن جائے، غالیچہ بن جائے، تو بن جائے. دیکھیے یہ کنایہ استعارہ ہے کہ اس حد تک اپنے آپ کو اس نبی کی بارگاہ میں غلام یا کنیز کی طرح پیش کرنا کہ اگر ایک فرش جیسے ہوتا ہے بچھا ہوا، ایک دری، چاندنی، قالین، غالیچہ، کوئی بھی چیز بچھی ہوئی ہوتی ہے، انسان اس پر سے چلتا ہوا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اس حد تک اپنے آپ کو اس نبی کا مطیع، اطاعت گزار، فرما بردار کرنا، آرڈرز کو اس کے ماننا، اس کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر دینا. تم میں سے جو یہ کر سکتا ہے فَأَيُّكُنَّ اسْتَطَاعَتْ أَن تَكُونَ لَهُ أَرْضًا يَطَؤُوهَا فَلْتَفْعَلْ. تم میں سے جو یہ کر سکتا ہے کام، اس انداز سے اس نبی کی اطاعت کرے، وہ یہ کر لے. تو روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ فَحَسَبْنَهُ، اس کو پتھر مارے. ظاہر سی بات ہے کہ جب پڑھا لکھا آدمی ہوگا، بوڑھا سا ہوگا، یہ دیوانہ کہاں سے آ گیا، اس کو پتھر مارے، وہ چلا گیا. لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں مرحوم مجلسی نے بیان فرمایا وَقَرَّ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَلْبِ خَدِیجَہ، لیکن خدیجہ کے دل میں یہ چیز جم کر بیٹھ گئی. یہ کیا اس نے بات کری، یہ ہمارے درمیان نبی آئے گا. خوب توجہ کیجئے، یہاں سے میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ یہ کہ یہ تربیت بے اضافہ پلس نسل کا پاک ہونا، سلب کا پاک ہونا، ارحام کا پاک ہونا، نسل کا پاک ہونا ہے، جو اولاد کو پہلے دن سے اس کے اندر پاکیزگی و طہارت ہوتی ہے. قرآن نے اس پہ واضح بات کی ہے. میں بہت واضح مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے، پروردگار عالم نے وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، جناب یحییٰ کے بارے میں کہا کہ بچپن میں ہم نے نبوت دی. اگر طہارت کی منزل پر نہیں ہوتے تو نبوت کیسے ملتی؟ روح اس قابل ہے کہ آسمان سے پیغامات کو دریافت کر سکے. حضرت عیسیٰ جھولے میں پڑے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں، انی عبداللہ، آیت سب کو یاد ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، آخر تک آیت کہ مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں عبد خدا ہوں، مجھے کتاب دی. یعنی روح اس مقام پر ہے. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ مجھے کتاب دی جائے گی، فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی قرار دے دیا، اس وقت میں نبی ہوں. تو روح اس قابل ہوگی کہ اس مقام پر یہ اعلان ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوئی؟ ماں مریم ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، سلسلہ پیچھے سے حضرت ابراہیم کی نسل، یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے. لہٰذا خیال رکھیں ہم اپنی اولاد کا کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کے لیے مولانا کیا کریں. تربیت تو بعد میں ہوگی. لقمہ حلال کھلایا تھا یا نہیں کھلایا تھا؟ جب ایکسپیکٹڈ تھیں آپ تو چینلز دیکھتی تھیں یا قرآن پڑھتی تھیں؟ دل کو پاک رکھا تھا آپ نے؟ استغفار صلوات پڑھتی تھیں، زیارت عاشورہ، زیارت وارث، دعائیں، عدیہ، اور کس طرح سے. بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر کی طرف بات چلی جائے گی. بعض دفعہ ہماری خواتین یا بچیاں، ہماری لڑکیاں، ان کے میسیج آتے ہیں کہ مولانا ہم صحیح سے رہنا چاہتے ہیں لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ کبھی وہ ایک الگ تکلیف دہ بات ہے، اس کو میں ابھی شب عید ہے اور یہاں پر میں نہیں کروں گا. اگرچہ جیسی میں نے یہ جملہ کہا ہوگا وہ تمام لڑکیاں کی جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور دل جو ہے بلگی اچھلنے لگا ہوگا کہ مولانا اب ہماری سپورٹ میں کچھ بولیں گے. لیکن انشاءاللہ پھر کسی وقت. آج رسول خدا کی ولادت کی شب ہے، اس لیے میں اس ساز و بہو کے جھگڑے کو یہاں پر نہیں چھوؤں گا. کنکر مارے چلا گیا بیچارہ. وَقَرَّ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قَلْبِ خَدِیجَہ، جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات جم گئی. کیوں جمی دل میں؟ کیونکہ دل پاک تھا، نسل پاک تھی. اب یہاں سے یہ بات بڑی عجیب ہے. اچھا، اب یہاں پر آ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور آیت کے ذریعے بات کریں. دیکھیے میں جب یہی دیکھ رہا ہوتا ہے انسان تو عجیب ایک سلسلہ ہوتا ہے کس طرح سے گفتگو کرے، کیا کرے، اور کیا راز چھپے ہوئے ہیں. راز چھپے ہوئے مطلب عربی اگر آپ کو آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان رازوں کو روایات میں، کس طرح سے بات کرے، کس طرح سے سمجھائے. اور خدا
واقعا درجات بلند کرے شیخ مفید شیخ صدوق کے، کہ یہ لوگ تعبد کے اس مرحلے پر تھے. اس جملے کو غور سے سنیے گا، تعبد کے اس مرحلے پر تھے کہ ائمہ اور رسول خدا کے بارے میں جو روایات بھی ان کو ملی، انہوں نے اس روایت کو رکھا، اپنی عقل کے مطابق نہیں تولا، روایت کو رکھا کہ یہ بندگی تھی ان کی، کہ یہ روایت ایک خاص راز کی طرف رسول خدا اور ائمہ معصومین کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس کو رکھیں گے، ہم جمع کریں گے، بھیجیں گے آگے. ہم ہوتے اگر عام لوگ ہوتے کہتے روایت ہٹائیے مولانا، کیا عجیب روایت ہے، فضول. لیکن شیخ مفید اور شیخ توسی اور خواجہ توسی اور علامہ ہلی جیسوں کی، اور جو تمام شیخ صدوق شیخ کلینی، ان کی نگاہ کچھ اور نگاہ تھی، ورنہ اسی وجہ سے ہم آج بول پا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کا تعلق کیا ہے. روایت بہار الانوار میں بڑی طویل ہے کہ پروردگار عالم نے ان اللہ خلق نور محمد، علامہ مجلسی خدا کی رحمتیں ان پر، انہوں نے روایت بیان فرمائی ہے، پروردگار عالم نے نور محمد کو خلق کیا، نور محمد کو خلق کیا قبل ان خلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی والعرش والملائکہ. روایت تفصیل کے ساتھ ہے، بہت طویل روایت ہے، میں صرف یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. کب خلق کیا؟ زمین آسمان کی خلقت سے پہلے. صحیح، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب مانتے ہیں. لوح سے پہلے، کرسی سے پہلے، قلم سے پہلے، عرش سے پہلے، ملائکہ سے پہلے. یعنی صرف پروردگار عالم تھا اور ذات رسول اللہ مخلوق تھی. اب یہاں پر ایک بہت باریک سی بات ہے اور بہت ہی سادہ سی بات ہے اور بڑی مشکل سی بات ہے. اب دیکھیے، میں اتنا جانے آپ لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ مولانا یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، لیکن حق ان ہستیوں کا یہ کہ ان کے ذریعے ان کی بات ان کے ذریعے کی جائے یا ان کے بچوں کے ذریعے کی جائے. کوئی ایک اس مقام تک پہنچ جائے یہ بات سن کے کہ رب حامل الفقہ الی ما ہوا افقہ منہ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ صاحب فقہ ہوتے ہیں. یقیناً میں یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس پر عمل کریں گے اور آپ کی معرفت میں میری معرفت سے کہیں زیادہ اضافہ ہوگا. جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیے جا کر جو آپ نے دیا ہے، خطبہ فدکیہ، اس میں جب رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرمائیے تو کس طرح سے فرمائیے. اور اب آپ اس روایت کو دیکھیے آ کر اور اس آیت کو دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ یہ تمام کے تمام 14 معصومین اپنے علم کو ایک ہی چشمے سے لے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ سورہ نجم کی آیت ہے جہاں پہ پروردگار گفتگو فرماتا ہے. پھر سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. وہ کیا آیت ہے سورہ اعراف کی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یاد کرو حبیب وہ وقت کہ جب پروردگار عالم نے بنی آدم کو ان کی ذریت کو نکال کر کھڑا کیا. کس لیے کھڑا کیا؟ عہد و پیمان لینے کے لیے. پروردگار نے کہا الستُ بربکم. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں پر جملہ کیا ہے؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الستُ بربکم قالوا بلی. ہاں پروردگار. دیکھو ہم نے یہ تم سے اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. یہ ہم تم سے عہد اس لیے لے رہے ہیں کہ قیامت میں یہ نہ کہو ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پروردگار نے روز الست اس دنیا کی خلقت سے پہلے سب کو وہاں پر حاضر کیا اور سب سے عہد لیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. سورہ النجم کی آیت کے بارے میں راوی کہتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہ ابن رسول اللہ ذرا ایک اور دفعہ صلوات بھیجیے، معذرت چاہتا ہوں. ایک دفعہ اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ النجم کی آیت میں یہ ابن رسول اللہ، یہ کیا اس آیت کا معنی ہے کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ڈرانے والا ہے سب سے پہلے ڈرانے والوں میں سے. یہ کس کی بات ہو رہی؟ کیا یہ آیت کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا یہ رسول خدا کے بارے میں ہے. نذیر یعنی ڈرانے والا، سب سے پہلے ڈرانے والوں میں سے. کیا مطلب یہ ابن رسول اللہ؟ میں تھوڑا آسان کر کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کہا جب پروردگار عالم نے الستُ بربکم کا وعدہ لیا تھا، خوب توجہ کیجئے، ابھی رسول خدا مادی وجود میں ہیں یا نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، لیکن جو روایت جہاں تک ہمیں پہنچاتی ہے بات کو، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا گیا. امام صادق نے فرمایا سب سے پہلا جو ڈرانے والا تھا وہ ہمارے جد. میں اس طرح سے بات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ ظاہر سی بات ہے اس میں اضافہ ہوتے ہیں اردو میں.
کہ یہ ہمارے جد کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پروردگار عالم نے الست بربکم کہا تھا تو محمد مصطفیٰ گئے تھے یہ پیمان لینے کے لیے. پروردگار اب میں کیا فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ جس نبی کے الفاظ کو پروردگار کہے کہ الست بربکم، یعنی محمد مصطفیٰ نے جا کر جو پیغام دیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ بتاؤ پیمان لیا، تو پروردگار اپنے الفاظ میں بات کرے. بحر الانوار کی اس روایت کے مطابق الست بربکم، خدا کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. چھٹے امام فرمان ہیں سورہ والنجم کی آیت میں جب راوی نے پوچھا کہ یہ ھذا نذیر من النذور الاولی، یہ کس ڈرانے والے کی بات ہو رہی ہے، کہا یہ رسول خدا کی بات ہو رہی ہے کہ جب روز الست معاہدہ لیا گیا تھا پروردگار کی توحید کا، تو رسول خدا نے تمام مخلوقات سے جا کر یہ وعدہ لیا تھا. آپ نے توجہ فرمائی کہ سب سے پہلے نبی ہوں گے جناب آدم. عقل ہماری یہ کہتی ہے ناقص کہ آدم کو بھیجتے، پہلا نبی یہی تھا. آخری نبی کو بھیجا کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کے وجود سے عرش، لوح، کرسی، قلم، ملائکہ، جنت، جہنم، جو روایت ہمارے پاس ہے، جو علماء نے بیان کی ہے، اس تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نکلی ہیں، یا جہاں پر نور نہ پہنچا اس سے نکلی ہیں. جہاں پر نور نہ پہنچا مطلب کیا؟ کیسے پہنچا؟ جس نے نور کو قبول نہیں کیا وہ جائے گا جہنم میں. میں آسان کر رہا ہوں اس بات کو تاکہ پریشان نہ ہو جائیں آپ لوگ. اور جہاں پر نور پہنچا وہ سب جنت میں جائیں گے. تو نبی کریم کے نور سے نکلے گا. پروردگار آدم کو بھیج تو دیتا، لیکن پروردگار کی ذات کی مکمل تجلی، پروردگار عالم. میں اب بچوں کے لیے مثال دے دوں، اس کے بعد اس آیت کو واضح کروں. اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اب یہ شب عید ہے اس لیے آپ سن دیجیے ہمارے منہ سے ہماری برائی. کہتے ہیں کہ مولاناؤں سے، مولوی حضرات سے جب بھی کوئی چیز کا اسکرین شاٹ مانگو یا ٹیڑھا آئے گا یا کٹا ہوا آئے گا. یہ خاص علامت ہے مولانا کی. تو جب بھی کوئی چیز مانگی وہ کہتے ہیں مولانا اس کو ذرا سیدھا کر لیجئے، ٹیڑھا ہے ایسے ہے. تو یہ علامت ہے. کہتے ہیں مولانا یا تو بلر ہے، دھندلی ہے، صحیح سے بھیجیے کھینچ کے. تو پھر ان کو صحیح سے کھینچ کے بھیجا جاتا ہے. البتہ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، جو ہمارے مومنین ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بالکل صحیح سے کھینچ کے کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک چیز ہے. آپ کہتے ہیں یہ مولانا ڈاکومنٹ چلے گا ہی نہیں، اس میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا، وہ فلاں کارڈ نہیں دے گا، وہ فلاں چیز نہیں دے گا، اس میں اکاؤنٹ نمبر نہیں نظر آ رہا. اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم کسی ایسی ہستی کو خلق کیا اس نے سب سے پہلے. خوب توجہ کیجیے گا، بھیجنا ہے آخر میں، خلق کیا سب سے پہلے. کیوں خلق کیا؟ کیونکہ اسے میثاق لینا تھا اس روایت کے مطابق. اور میثاق کسی ایسے کو بھیجے کہ پروردگار عالم کے وجود کی نورانیت مکمل طریقے سے رسول خدا دکھا سکے. اگر آپ اپنا پیغام دے کر گورنر صاحب، والیوں، حاکموں، کسی ایسے کو بھیجیں جس کو بات کرنی نہ آئے، جو بدنما کپڑوں میں ہو، بوسیدہ کپڑوں میں، جو کئی دن سے نہایا نہ ہو، جس نے خوشبو نہ لگائی ہوئی ہو، جو مہنگی گاڑی سے نہ اترے، 2 محافظ پولیس والے آگے چلیں 2 پیچھے چلیں، جب صاف ستھرے کپڑے پہن کر، بہت مہنگا سوٹ پہن کر، بڑا مہنگا پرفیوم لگا کر، بڑا مہنگا سا موبائل، ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے، بیچ میں وہ گورنر صاحب، پھر وہ آئیں 4 پولیس والے آگے 4 پولیس والے پیچھے، تب اس ادارے کا سربراہ سمجھے گا جہاں پہ وزٹ کے لیے آئیں، انسپیکشن کے لیے آئیں، کہ کوئی آدمی آ رہا ہے. ورنہ اگر کسی کو ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ بھیج دے وہ شخص اور بدنما کپڑے پہن کے، کہے گا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. ایسے بھیجا جاتا ہے کیا؟ خوب توجہ کیجیے. رسول خدا کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کو کیوں خلق کیا؟ کیونکہ مجھے میثاق لینا ہے، مجھے معاہدہ کرنا ہے. ایسی ہستی کو خلق کروں گا، اپنی ایسی مخلوق کو کہ عرش، لوح، قلم، کرسی، ملائکہ کا نور، اس کے نور کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. ہم نے اس لیے بھیجا محمد کو، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ قیامت میں تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اتنا بڑا نور جلایا ہم نے، اتنا بڑا بلب جلایا. بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں واٹ کی یہ روشنی جلائی، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے دکھائی نہیں دی؟ تو حجت پوری کی گئی، فطرت میں ڈالا گیا اس دین کو، جو علماء نے لکھا ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ الست بربکم قالوا بلا. یہ قالوا بلا کب کہا؟ امام صادق فرمانا ہے ہمارے جد کو بھیجا. قالوا بلا نکلتا ہی نہ ان کے منہ سے اگر نور محمد مصطفیٰ نہ ہوتا. یعنی توحید کا علم، توحید کا عقیدہ، توحید پر ایمان کس کے صدقے میں ہے، کس کے مرہون منت ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین، بلکہ سید الانبیاء والمرسلین، خیر الورا، مخلوقات میں بہترین ہستی، نور رت پروردگار عالم کی تجلی، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک درود بھیجیے ذرا بلند آواز سے رسول خدا کی بارگاہ میں. تو یہ نبی کریم کی وہ فضیلت ہے جو ہم کو پتہ لگ گئی، وہ بھی الفاظ کی حد تک. کیا غلغلہ مچا، کیا تہلکہ مچا عالم غیب میں، کیا مارکا ہوا
ہم کو نہیں پتا. اچھا وقت نکلا جا رہا ہے, میں نے سوچا تھا کہ آدھے گھنٹے 35 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک درود بھیجیں دوبارہ, محمد آل محمد. مسئلہ یہ کہ جب رسول خدا پر گفتگو کی باری آتی ہے اور نوبت آتی ہے تو پروردگار بھی عجیب انداز سے گفتگو کرتا ہے, سورہ کا سورہ بھیج دیتا ہے, آیتوں پہ آیتیں بھیجتا ہے, تو ہماری کیا اوقات. اب یہ بات ختم ہو گئی. اب سمجھ میں آئے گا ہماری کہ ہر جگہ پر نبی کریم, ہر جگہ پر کیوں نبی کریم, الست بربکم, روز الست, ان کی تجلی کو دیکھ کر, ان کے نور کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ بلا جی پروردگار تو ہمارا رب ہے. اب یہاں پر جو آیت ہے وہ آیت دیکھیے, پڑھ تو دی میں نے آیت, لیکن اب 2-3 آیتیں ہیں اور شاید میں نہیں پڑھ پاؤں, جو ہے بس اس کو یہاں تک لیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. آیت جو پڑھی تھی میں نے وہ سورہ احزاب کی پڑھی تھی آپ کے سامنے. اس میں پروردگار عالم فرمایا یا ایھا النبی, اے ہمارے نبی, انا ارسلناک, ہم نے تم کو بھیجا ہے, شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, کہ ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا سراج منیر, روشن چراغ جو روشنی دے رہا ہے, اور داعیا الی اللہ باذنہ, پروردگار کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا, خود پروردگار کی اذن سے. اور ہم نے تمہیں خوف خدا دلانے والا بنا کر بھیجا, تم ہمارا خوف دلاتے ہو کہ ڈرو پروردگار کی ذات سے, تقوی اختیار کرو, جہنم ہے. اور ہم نے تمہیں خوشخبری دلانے والا بنا کر بھیجا, خوشخبری دے تو بھائی جنت ہے, ادھر جہنم کی خوشخبری, ادھر جنت کی, ادھر جہنم کی بری خبر. نذیر, یہاں پر جنت کی اچھی خبر کہ مبشر ہیں, نذیر مبشر ہیں, بشارت دے رہے ہیں, نوید مسرت, اچھی خبر دے رہے ہیں. تو یہ پروردگار عالم نے بنا کر بھیجا. دیکھیے پروردگار عالم نے اکتفا نہیں کیا اس بات پر جو فضیلتیں پروردگار عالم نے بیان کی. ایک دفعہ پروردگار عالم رسالت سے, رسولوں سے گفتگو کرتا ہے, ایک دفعہ پروردگار عالم خود ہے اور محمد مصطفیٰ ہیں. دونوں جگہ پروردگار عالم کی گفتگو قرآن میں بالکل مختلف ہے. کیا فرمایا یہاں پر, یہ گفتگو سنی, یہ خود پروردگار رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے. اب چلیے سورہ آل عمران, آیت کا نشان ہے 81, ٹھیک ہے, آیت کا نشان ہے 181. اچھا اس میں کیا فرما رہا ہے پروردگار, دیکھو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سورہ آل عمران میں پروردگار فرما رہا ہے وہ وقت یاد کرو حبیب کہ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت دے دیں. اور پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے اور کہے کہ ہاں اے انبیاء, اے نبیوں, ایک رسول کی بات ہو رہی ہے یہ, ٹھیک ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے, نکال دیجئے ایک کو کتنے بچے, 1,23,999. تو کن سے بات کر رہا ہے خدا, 1,23,999 انبیاء سے بات کر رہا ہے پروردگار. فرما رہا ہے کہ دیکھو جب میں نے تمہیں کتاب دے دی, آتیتکم من کتاب وحکمت, میں نے تم کو کتاب اور حکمت دے دی. اس کے بعد جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کے بعد ایک تمہارے پاس رسول آئے جو تصدیق کر کے ہاں بھائی تمہارے پاس 1,23,999 پیغمبر, تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سب صحیح ہیں. اچھا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, یہ انبیاء ہیں کون, ان کو خدا نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ خدا نے بھیجا ہے. ہر نبی اپنے علم کی تصدیق خدا سے پا چکا ہے, پچھلے نبی سے پا چکا ہے, بعد والا نبی اس کی آ کر تصدیق کرتا ہے کہ نہیں؟ جناب اسماعیل نبی بنے, جناب ابراہیم نے کہا ہوگا بھئی یہ ابراہیم نبی اعلان کیا ہوگا, جناب اسماعیل کے بعد جناب اسحاق اور جناب یعقوب اور یوسف نے سب نے تائید کی کہ بھئی ہاں اسماعیل نبی تھے, قرآن میں ایک ذکر ملتا ہے. ایک بات سمجھ میں آئی یہ بات آپ کی. دوسری بات, اب یہ 1,23,999 پیغمبر تو ہیں نہیں, دنیا سے چلے گئے, تو ان کو کسی کو ماننا ہے نہیں. ہمیں آپ کو حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھنا ہے نہیں, ہم نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھ لیا, سب کا کلمہ پڑھ لیا, بات ختم ہو گئی. تو یہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, اب ان دو باتوں کو ذہن میں رکھ کر دوبارہ سنیے گا کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب وحکمت, کہ میں نے جب تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دی. ثم جاءکم رسول, دیکھیں ہر نبی کے پاس حکمت بھی ہے, کتاب بھی ہے. کون سی حکمت؟
یہ یونیورسٹی کالج میں سیکھنے والی حکمت نہیں ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، حکمت براہ راست پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے ان تمام چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس کی ضرور مدد کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا۔ دیکھیے میں نے آگے پیچھے کر دیا ترجمہ یہ ہے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور اس کی مدد کرنا، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ آپ نے توجہ کی، یہ انبیاء کیا سلسلہ ہے؟ یعنی رسول خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس پر ایمان لانا جب وہ رسول آئے گا۔ اور پھر پروردگار نے پوچھا، کہا پروردگار نے اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اقرار کر رہے ہو؟ اور اسر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے غل، ایک ہوتا ہے زنجیر، ہتھ کڑی۔ یہ تم نے جکڑ لیا اپنے آپ کو، یہ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہو، اس کا جکڑ لیا ہے اپنے آپ کو اس پیمان میں، اس وعدے میں، اس ایگریمنٹ میں، اس ڈیل میں پکا ہے۔ اقررتم یعنی وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسول خدا سے کے آنے کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے، جکڑ دیا، وعدہ مانتے ہو؟ سب انبیاء نے کہا اقررنا، پروردگار اقرار کیا، ایکسپٹ، بالکل اقرار کر رہے ہیں۔ قال فاشهدوا، پروردگار نے کہا گواہ رہو تم، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب اس آیت کے بعد میرے خیال سے کچھ کہنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں ہمارے نبی کہ جن پر ایمان لانا آخر الزمان میں تمام انبیاء کے اوپر اس شرط کو پروردگار نے لاگو کیا اور کنڈیشن رکھی کہ تم اس نبی کا پر ضرور ایمان لانا اور ضرور مدد کرنا۔ توجہ کی آپ نے؟ اب روایت یہاں پر مختلف ہیں، جو روایت لکھی مختلف علماء اسلام نے کہ اگر تم زندہ ہو تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائیں گے اگر زندہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ جناب ابن عباس اور جناب امین مومنی سے روایت نقل کی گئی ہے، اگر اس کو روایت کو صحیح مان لیا جائے، صحیح اس کے لیے مان رہا ہوں کہ بہرحال مختلف روایتیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفسیر طبری کے اندر ہے اور ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، تو لہٰذا مخالفت میں بھی روایتیں، لیکن بہرحال کہ جناب امیر سے اور جناب عبداللہ ابن عباس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کے نور کو دکھایا ہوگا، شخصیت کو دکھایا ہوگا، حقیقت کو دکھایا ہوگا، اور یہ تعارف کروایا کہ تصدیق کرے گا یہ ان تمام چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ اس بات کو اس آیت کے سلسلے میں یہیں تک رہنے دیجئے، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو بہرحال اگر ہوں گے، یعنی اگر تم زندہ ہوگے تو ایمان لاؤ گے، اگر پیغمبر کہہ دیتے وہ سارے فرض محال ناممکن ہے لیکن کہہ دیتے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو رسالت پھر کھٹائی میں پڑ جاتی، رسالت میں بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو تمام انبیاء کی رسالت کا دار و مدار کس پر ہے؟ رسول خدا پر ایمان لانے پر اور رسول خدا کی مدد کرنے پر۔ یہ دو جملے آپ یاد رکھیے گا، ایمان بھی لانی ہوگی، مدد بھی کرنا ہوگا۔ اقرار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ وہ انبیاء جو صادق القول ہیں، سچے ہیں، ان سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ سچ بول رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، اس کو تم نے ایک زنجیر کی طرح، ہتھ کڑی کی طرح جکڑ لیا اپنے ساتھ۔ قالوا اقررنا، ہم نے مان لیا۔ پروردگار نے کہا قال فاشهدوا، اور یہاں پر خود قالو کی تکرار آیت کے اندر ایک وزن پیدا کر رہی ہے۔ بلاغت کے لحاظ سے ایک بھاری آیت ہے، پروردگار بار بار اپنے قول کا ذکر کر رہا ہے، فاشهدوا، گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار انبیاء کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ٹاپک ہے کہ پروردگار جہاں رسول خدا کے سلسلے میں جناب ابراہیم سے جہاں گفتگو کرتا ہے، جہاں پر پروردگار عالم خود فضائل بیان کر رہا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ تم ایمان لانا اور نصرت کرنا۔ لیکن جب رسول خدا پر بات کی، جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، کیا فرمایا کہ ہاں نبی، ہم نے تم کو کیا بنا کر بھیجا؟ ہم نے تم کو شاہدن و مبشرن، گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے خوشخبری دینے والا، نذیرن، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، داعیاً الی اللہ باذنہ، خدا کے رستے کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، سراج منیر، وہ چراغ جس کی روشنی مسلسل جلتی رہے گی، وہ چراغ تمہیں اس چراغ کی صورت میں بھیجا۔ کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا، کسی پیغمبر کے بارے میں پروردگار عالم نے کسی پیغمبر کی جان کی قسم نہیں کھائی ہے، رسول خدا کی جان کی قسم کھائی ہے۔ لَعَمْرِ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حبیب چھوڑ دو ان کو، تمہاری جان کی قسم، یہ اپنی گمراہی میں اسی طرح سے پڑے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، تم ان کو چھوڑو۔ جب بھی رسول خدا کو کسی چیز نے غم کا تاثر آیا، فَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ،
حبیب غم مت کرو. سورہ یاسین میں فرمایا پروردگار ہاں حبیب غم کیوں کر رہے ہو؟ ہم وہ جانتے ہیں جو چیزیں چھپا رہے ہو، جو چیز تمہارے سامنے آ کر بیان کر رہے ہیں. تمہیں منافقوں کا نفاق غم کا تاثر نہ دے، غم مت کرنا. یا ایھا النبی کہہ کر بلایا، یا ایھا الرسول کہہ کر بلایا. اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کا نام دیا، کہ واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، میں چاہتا ہوں جلدی سے ختم کر دوں. تو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کا نام لے کر گفتگو کی، پروردگار کو جلال نہیں آیا. حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر گفتگو کی، پروردگار کو جلال نہیں آیا. لیکن جیسے ہی نبی کے امتیوں نے، یہ نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کلمہ پڑھ کے سارا کام ختم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بھائی خطرے میں پڑی ہوئی ہے وہ نماز، ہم تو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں، شرطیں دیکھیے آپ کیا ہیں رسول خدا کی رسالت کی. کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کو اس طرح سے مت پکارو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یا محمد حدثنا، یا محمد افتح الباب، یا محمد این انتم. محمد کے حدثنا، اور کوئی گپ شپ کی بات، کوئی نئی تازی. محمد یہ کرتے تھے یہ حرکتیں کچھ لوگ. تو پروردگار نے کس کے لیے آیت نازل کی؟ میرے آپ کے لیے. وہاں جو لوگ تھے کہا کہ کس طرح سے پکارتے ہو تم محمد کو اپنے درمیان. یہ کس کے لیے کہیں بھیجی ہے پروردگار نے آیت؟ یہ ان کے لیے بھیجی جو قرآن پڑھتے تھے. یہودیوں کو تھوڑی کہہ رہا ہے خدا، بت پرستوں کو تھوڑی کہہ رہا ہے. جس امت کو یہ تمیز نہیں ہے کہ رسول خدا کے نام کو ڈھنگ سے لے، اس کو کیا پتا کہ عرش میں کیا ہے، وہ سجدے میں کیا دعا پڑھے اور کس طرح سے معرفت الہی کی بلندیوں کو طے کرے. تو یہ امت کے لیے تو کہہ رہا ہے پروردگار لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ایک طرح سے جس کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول کو اس طرح سے مت پکارو. پروردگار موسیٰ کی قوم نے یہی کیا، عیسیٰ کی قوم نے یہی کیا، تجھے جلال نہیں آیا. جواب آئے گا سب سے پہلا نور ہمارا ہے. یہ وہ نور ہے کہ یہ اگر نور نہ ہوتا تو ہم اپنی ذات کا تعارف کس سے کرواتے. حکمت الہی نے خلق کیا محمد مصطفیٰ کے نور کو. ضرورت تھی ہماری اور آپ کی. کوئی یہ نہ کہے خدا کو ضرورت تھی. خدا کی حکمت ہے، ہماری ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں، خدا حکیم ہے، ہم اس کی حکمت کے محتاج ہیں. لہٰذا جب یہ آیت نبی کریم کو دیکھیے آپ، اور پھر یہاں سے سمجھ میں آتا ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا صاحب کہ انسان اپنے وجود میں چھپی ہوئی بیماری جو ہے وہ نہ دکھائے. وہ تو بیماری تو ہیں ہم سب، ایک خاص بیماری ہمارے اندر. اب پھر جب آئے گھر میں تو کہا بیٹی نے، دخت گرامی رسول اللہ نے، یا رسول اللہ. کہا کہ بیٹیا یہ کیا؟ کہا کہ بابا آیت نازل ہوئی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، یا یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ما محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، صرف رسول اللہ. تو میں آپ کو رسول اللہ کہہ کر بلاتی ہوں اب آج کے بعد سے. کہا بیٹا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت الگ ہے، بیت الشرف میں جو بیٹی ہے وہ الگ ہے، وہ کہے گی بابا جان یا ابتا. لہٰذا امام حسن امام حسین کو دیکھیے آپ، یا ابتا یا جدہ کہہ کر بلاتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بلایا ہو سکتا ہے روایت ہو، میری نظروں سے نہیں گزری، یا اگر گزری تو حافظے میں نہیں ہے. تو جناب سیدہ سے فرمایا کہ بیٹا یہ ان کے لیے حکم ہے، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو آپ توجہ کیجئے کہ پروردگار امت کا الگ طرح سے معاملہ کر رہا ہے، اور بیٹی کا الگ طرح سے، بھائی کا الگ طرح سے. یعنی جناب امیر کو میں بھائی کہہ رہا ہوں، اور بیٹوں کا امام حسن امام حسین کا بالکل الگ طرح سے. تو یہ پروردگار عالم نے اس طرح سے رسول خدا کی خلقت، اور وہ روایت بڑی طویل ہے کہ کتنے سال تک کس حجاب میں رکھا، کس پردے میں رکھا، اور کہاں سے وہ پھر نور رسول خدا نازل ہوا. تو وہ نہ وقت اتنا ہے، نہ گفتگو اس پر ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کسی روایت کا جملہ نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ کہ میں کوئی بہت تیر مار رہا ہوں، بہت بڑا فلسفی اور حکیم ہوں، کہ بڑا عجیب جملہ ہے. رسول خدا کی نسبت دیکھیے مولا کائنات کے ساتھ. آیہ مباہلہ، آیہ تطہیر، تمام آیتیں آپ کے سامنے، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ خندق، حنین، سب کی سب، شب ہجرت آپ کے سامنے واقعات ہیں. انا مدینۃ العلم علی بابها روایت آپ کے سامنے ہے. جب رسول خدا کو دنیا سے تشریف لے گئے تو دفن سے پہلے مولا کائنات نے ایک جملہ کہا رسول خدا کو مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ اذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک. یا رسول اللہ جب آپ جائیں نا خدا کے پاس ملاقات کے لیے، تو یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، جب جائیں، جملہ میں ترجمہ کر دوں، اذکرنا عند ربک، ہمارا ذکر کیجیے گا اپنے پروردگار کے پاس. وجعلنا من بالک، اور ہمیں رکھیے، خیال رکھیے گا ذرا ہمارا. بہت عرفی ترجمہ، بہت عام سا عامیانہ اور عوامانہ ترجمہ کر رہا ہوں، خوب توجہ کیجیے گا. نبی کریم کے بعد خوب بڑی عجیب بات، بخدا میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ کی امیر المومنین، بخدا احسان ہے امیر المومنین کا
ہاں قیامت تک کے لیے جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرق پر عمل کرے، احسان علی ابن ابی طالب کا. یہ جملہ اگر مولا نہیں کہتے، کسی زبان میں طاقت تو کیا کسی خیال میں طاقت نہیں تھی کہ جملہ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے افکار اور تخیلات میں لا سکتا. مولا کائنات آپ ہر روز نماز پڑھیں گے، ہر روز قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، دعائیں صبا پڑھیں گے، شب جمعہ کے اعمال، کیا عمل نہیں ہے جو آپ کریں گے؟ آپ کی زندگی مکمل عبادت ہے، آپ خود عین عبادت ہے. خود آپ کو دیکھے گا. خدا فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، انا جلیس من ذکرنی وانا اذکر من ذکرنی انا ذاکر من ذکرنی. جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. تو یا علی آپ نماز وغیرہ پڑھیں گے، سب عبادت، تو خدا تو آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کا ذکر کرے گا. پھر یہ رسول خدا سے کہنے کی فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ یہ ہے شان رسالت کا آشنا، یہ ہے فضیلت رسول اللہ. فضیلت رسول اللہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنی اس جلالت، عظمت، منزلت اور معرفت کے بعد بھی ہم سب کو سکھا دیا تم سب محتاج ہو رسول اللہ کے. جب میں کہہ رہا ہوں اپنے پروردگار کے پاس جا کر ہمارا ذکر کیجیے گا تو یہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى سِرَاجٌ لَمِعَ ضَوْءُهُ وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَزَنَدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ سِيرَتُهُ الْقَصْدُ وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ وَكَلَامُهُ الْفَصْلُ وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ. مولا کائنات نے رسول خدا کے لیے بات بیان فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ رسول خدا اس کے امام ہیں کہ جو متقی ہے، جس کو اپنے تمام بےہودہ زندگی گزارنی ہے. رسول خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول خدا نام ہے طہارت کا، رسول خدا نام ہے پاکیزگی کا. بھائی جب آپ کو پاکیزگی مجھے چاہیے ہی نہیں تو میں رسول کے ساتھ کیا کروں گا لے کر رسول کی رسالت کو؟ جس کو پاکیزگی چاہیے رسول خدا اس کے امام ہے. من اتقى وہ بصیرت، تقوی الہی جس کو چاہیے، وہ بصیرت من اہتدی. بصیرت یعنی نگاہ کے اندر شعور، درک، سمجھنا چیزوں کو. جو ہدایت پا رہا ہے، جو ہدایت پایا، جو اہل ہدایت ہے، رسول خدا اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کو دیکھ کر چلو، یہ غلط چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے. میں بہت آسان ترجمہ کر رہا ہوں، نہ تفصیل میں جا رہا ہوں اس کی. بصیرت یعنی اچھے برے کی تمیز، یوں سمجھ لیجئے. جو ہدایت پا گیا رسول خدا اس کی بصیرت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے مت چلیے، ادھر سے چلیے. جو متقی ہے رسول خدا اس کے امام ہے. جو ہدایت پا گیا وہ بصیرت رسول خدا کی وجہ سے ہدایت پا گیا. یعنی رسول خدا خود بصیرت ہے، نہ صاحب بصیرت ہے. رسول خدا کا وجود بصیرت ہے. سراج لمع ضوءہ، رسول خدا وہ چراغ ہیں، سراج یعنی چراغ، لمع ضوءہ. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ یوزیو جل رہا ہے، ایک دفعہ فرمانے والا لمع یعنی اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، بلند ہے. وہ شہاب سطع نورہ، شہاب، شہاب ثاقب ہم سب جانتے ہیں، سطع نورہ جس کا نور بلند ہو رہا ہے. وہ زند برق لمعہ، زند کہتے تھے اس کو کہ لکڑی ہوتی تھی، ایک چکماق کا پتھر ہوتا تھا پرانے زمانے میں. پتھر دونوں جگہ پر لگایا جاتا تھا، لکڑی کے دستے میں چپکا دیا جاتا تھا. آج کل دیا سلائی ہے، میچ اسٹک ہے، تو آپ ماچس کو رگڑتے آگ جل جاتی ہے. تو لکڑی کے دستوں کو، ہینڈل کو پکڑتے تھے اور جو پتھر چپکائے ہوئے ہوتے تھے اس کے سروں پر، اینڈ پر، اس کو رگڑا جاتا تھا. اگر خراب کوالٹی کا ہوتا تھا بہت دیر میں آگ جلتی تھی. آپ گھاس پھوس جمع کرتے تھے لکڑیاں اور آپ نے رگڑتے تھے اس کو، ٹھیک، تو اس سے چنگاری نکل کے گھاس پھوس جو ہوتی تھی وہ آگ پکڑ لیتی تھی. اچھی کوالٹی کا پتھر ہوتا تھا فوراً رگڑتے تھے، اسپارک ہوتا تھا بڑا اچھا اور اس میں آگ لگ جاتی تھی. تو وہ اس کو زند کہتے تھے. زند برق لمعہ کہ جس کے بجلی کے کوندے نکل رہے ہیں، یعنی اسپارک جو ہو رہا ہے نا، مسلسل اسپارک ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے سب جگہ. سیرتہ القصد، رسول خدا کا کردار کیا ہے؟ میانہ روی ہے. سنتہ الرشد، تم رسول خدا کی سنت تک آؤ گے، وہ ہدایت ہے، اس میں یہ ہدایت ہے. وَكَلَامُهُ الْفَصْلُ، رسول خدا کا کلام فیصلہ کن ہے، اس کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ، رسول خدا کا حکم، جو حکم دیا وہ ہمیشہ عدل ہے. اور مولا کائنات نے مبارکباد پیش کی ہے اس کو نہج البلاغہ میں کہ فرمایا طوبیٰ، کیا کہنے اس شخص کے. جب علی ابن ابی طالب کہیں کیا کہنے اس شخص کے، طویل حدیث ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے 2 بند پڑھنے جوش منی آبادی کے، تو وہ پڑھنے دیجیے گا آپ مجھے، اس کے بعد میں بالکل آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ کیا کہنے اس کے، وسعتہ السنہ ولم تنسب الی البدعہ. کیا کہنے اس شخص کے جس کے پاس سنت کے اندر، جو آئمہ کا، رسول خدا کا طور طریقہ ہے دین پر چلنے کے لیے، اس کے پاس بہت بڑا رستہ ہے سنت رسول خدا میں. جو چیز چاہیے سنت رسول میں مل جائے گی. وہ اپنی طرف سے دین کے اندر آڑے ترچھی فلسفے نہیں لگاتا، اپنا اجتہاد نہیں کرتا. سنت رسول خدا ولم تنسب الی البدعہ، وہ کسی ایسے دین میں طور طریقے کی طرف نہیں جاتا جو انسان کا بنایا ہوا ہو. یہ ایک بڑی اہم بات ہے.
مثالیں اس کی بہت ساری ہیں، لیکن بہرحال چھوڑیے اس بات کو. تو یہ رسول خدا کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا، اور یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی. اب یہاں پر میں 2 بند پیش کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے مخاطب ہو کر، آتش سوزاں کو تو نے آب زمزم کر دیا. آتش سوزاں جلانے والی آگ، آب زمزم سب کو پتا ہے. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا کیا؟ جو آگ بھڑکتی تھی جلانے والی چیز، اس کو آپ نے آب زمزم میں تبدیل کر دیا. آتش سوزاں کو تو نے آب زمزم کر دیا، وحشیوں کو حامل تہذیب محکم کر دیا. خاک کو نسری بنایا، جام کو جم کر دیا. خاک یعنی مٹی، نسری یعنی وہ جو ایک بہت بڑا ستارہ ہے، بلند ترین ستارہ. خاک کو نسری بنایا، جام کو جم کر دیا. سرخ شولوں کو نچوڑا، موجہ یم کر دیا. سرخ شولے سب کو پتا ہے، موجہ یم یعنی سمندر کی لہر، اوقیانوس کی، اوشین کی لہر. سرخ شولوں کو نچوڑا، موجہ یم کر دیا. کشتیاں چلوائیں طوفان سے تیرے فرمان نے، موت بوئی زندگی کاٹی تیرے قرآن نے. یہ کیا مطلب؟ کشتیاں چلوائیں طوفان سے تیرے فرمان نے. طوفان ہمیشہ کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے. طوفان ہمیشہ کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے. طوفان کشتیاں چلاتا نہیں ہے، چٹانوں سے، راک سے، کلف سے ٹکرا دیتا ہے، کشتیاں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن رسول خدا کا معجزہ دیکھیے، کشتیاں چلوائیں طوفان سے تیرے فرمان نے. تو نے جب حکم دیا تو طوفان بھی تیرے حکم کے تحت فرمان آیا، فرما بردار بنا، اور طوفان کشتیوں کو دریا میں چلانے لگا، سمندر میں. کشتیاں چلوائیں طوفان سے تیرے فرمان نے، موت بوئی زندگی کاٹی تیرے قرآن نے. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. کیسے بجھائے گی کوئی آندھی رسول خدا کا چراغ؟ کہ جب یہ فرمایا رسول خدا کے خاندان کے بارے میں، شجرتہ خیر الشجر واسرتہ خیر الاسر. رسول خدا کا خاندان بہت بلند ہے، اس کے پھل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اس کی شاخوں کو کوئی نہیں چھو سکتا. کون بجھائے گا اس چراغ کو رسول خدا کے؟ کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. یہ رسول خدا کا محل ہے کہاں؟ پیلس رسول خدا کا کہاں ہے؟ حویلی کہاں پر ہے؟ کاسل کہاں پر ہے؟ یہ کس بنگلے کی کوٹھی کی بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے؟ یہ آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، یہ کن چراغوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھی کر لے دنیا، ہے وہ عالم غیب میں بیٹھا ہوا، وہ ہے جس کی دعاؤں کے صدقے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. کچھ بھی کر لو، نہیں بند کر سکتے، نہیں کوئی بجھا سکتا. یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. مشرک جتنا بھی، کافر جتنا بھی چاہیں، وہ بجھا نہیں سکتے نور خدا کو. یعنی 12، 5 اور 14 کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. حضرت حجت کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی حضرت حجت کے وجود میں رخنہ نہیں ڈال سکتا. کوئی فضائل پنجتن کے اندر کسی قسم کا رخنہ نہیں ڈال سکتا. جب بھی کوئی فضائل کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، جب بھی کوئی کسی طرح سے کوئی کروٹ لے گی دنیا، کروٹ دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں. یہ قصر ہے کہاں پر رسول اللہ کا؟ جا کر سورہ نور میں پوچھئے کہ جب آیت نازل ہوئی کس گھر کی بات کی؟ رسول خدا کا گھر یہ. اس گھر کے اندر جو چلا گیا وہ امن و امان کے ساتھ ہے. اس گھر والے معین ہیں. انہم منی وانا منہم، یہ 5 ہیں اور یہ گھر والے رہیں گے. اور ان کی فضیلت اس طرح سے کہ کوئی نہ اس میں باہر سے آ سکتا ہے، نہ کوئی یہاں سے باہر کسی کو نکالا جا سکتا ہے. تو یہ رسول خدا کا وہ قصر ہے، کبھی نہیں گرے گا. نور رسول خدا حضرت حجت کی صورت میں الحمدللہ موجود ہے، اور اس نور کو کبھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تہو بالا ہو جائیں، اور تمام کی تمام کتابیں ختم ہو جائیں، فلسفے اور کلام اور منطق اور فقہ کی سب کچھ ادھر، خدا نہ کرے، لیکن نور حضرت حجت موجود ہے ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہماری دستگیری کے لیے. تمام کی تمام یہ باتیں انشاءاللہ کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں قبول ہوں. اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ مولا آج آپ کے جد کی ولادت ہے، جن کے ذریعے شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ آپ ہیں وہاں سے، تو آپ مولا اس مبارکباد کو قبول فرمائیے گا. آپ سب کی خدمت میں بھی جو مومنین سن رہے ہیں، مومنات اس کو ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سن رہے ہیں، خدا مبارک کرے انشاءاللہ. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. پروردگار یہ تیرا حبیب ہے،
جناب آمنہ بنت وہب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جناب عبداللہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جناب ابو طالب کو، جناب فاطمہ بنت اسد کو، جناب ابراہیم کی بارگاہ میں کہ آرزو قلب ابراہیم رسول اللہ، اور اسی طرح سے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، ان تمام اجداد پیغمبر کو کہ جنہوں نے پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ نور رسول خدا کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ ایک اپنی جگہ پر گفتگو ہے، نہج البلاغہ میں مولا نے کی ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے۔ تو ہم سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، نواب اربعہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جو نور رسول اللہ یعنی حضرت حجت، نور خدا ہے، نور رسول اللہ ہے، ان کے نور کو پھیلانے میں انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ نواب اربعہ کی بارگاہ میں تمام محدثین، فقہا، جو بھی جنہوں نے ایک لفظ بھی لکھا رسول خدا کی نصرت کے لیے، ایک جملہ بھی لکھا جو رسول خدا کو پسند آیا، ایک جملہ بھی لکھا، ان سب کی بارگاہ میں بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاصتاً دوبارہ حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ مولا وہ کام کیجئے ہمارے ساتھ جو آپ کے جد رسول اللہ کی رحمت کے شایان شان ہے۔ منا ما یلوق بلومی و منک ما یلیق بکرمک، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے وہی کام آ رہا ہے جو میرا وجود اس سطح کا نہیں ہے جہاں پر تو ہے، میرا بہت ادنا وجود ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو میری دنایت کے ساتھ مربوط ہے، تو وہ کام کر جو تیرے کرم کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اول و آخر کرم پروردگار عالم اس وقت جو متنفس ہے وہ حضرت حجت کا وجود ہے، ان کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پروردگار ہماری اس تقریر کو اس قابل بنا کہ حضرت ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین خیر الورا، پروردگار ان کی بارگاہ میں تقریر کا ثواب اور ہمارا ذکر ہو، ہم نے رسول خدا کا ذکر کیا ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہو، ہم وہی جملہ کہتے ہیں رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ اذکرنا عند ربک وجعلنا من بعدک بحق ابنتک فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہ وبحق اخیک امیر المؤمنین وبحق سبتیک وشبلیک الحسن والحسین وبحق المعصومین من ذریتک وبحق حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ پروردگار جو لوگ سن رہے ہیں ان کے گھر میں جو مرحومین و مرحومات ان کی مغفرت فرما، جس نے مجھ سے آپ سے درخواست کی دعا کی اس کی دعاؤں کو پروردگار پورا فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ہمارے ذوی الحقوق کو برزخ میں جس مشکل میں گرفتار ہیں اس مشکل سے نجات دلا، جو لوگ دنیا میں تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشان حال ہیں ان کی مشکلات مصائب کو دور فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔